مسیح یسوع کے عظیم بابرکت قادر نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں آج کے وقت گھڑی موقع کے لیے جو اس نے فراہم کیا کہ آج میں فضل ٹی وی پہ آ سکوں۔ میں پاسٹر عمران فضل کا اور سسٹر میوش کا مشکور ہوں جنہوں نے آج مدعو کیا کہ ادھر آ کر میں خداوند کے کلام کو شیئر کر سکوں جو زندہ اور معتبر اور مؤثر کلام ہے۔ آئیں ہم کلام مقدس میں دیکھیں گے۔ پاسٹر سلیم، میرا نام پاسٹر سلیم ہے اور میں آپ کے ساتھ کلام کو شیئر کروں گا۔ آئے میرے ساتھ دیکھیے گا۔ آج جو ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے اپنی بلاہٹ کو پہچاننا، تابع داری میں، خدا کی تابع داری میں اپنی بلاہٹ کو پہچاننا۔ اور ابراہیم کے تعلق سے آج ہم سیکھیں گے خدا کے کلام سے۔ میرے ساتھ نکالیے گا آج پیدائش کی کتاب اور اس کا 12واں باب، اس میں سے ہم تلاوت کریں گے، دیکھیں گے۔ اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث سے برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہیں گے ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کریں گے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو اور سنے جانے پر۔ میرے عزیزو، آج ہم کلام میں سے دیکھتے ہیں ابراہیم کی زندگی کے تعلق سے کہ خداوند اسے بلاتا ہے، اور جب خداوند اسے بلاتا ہے تو اس کا نام ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اس کا نام ابراہیم ہے، اس کو ابراہیم کا نام ہے اس کا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند نے اسے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ میں سے کیا کر، نکل، اور میں تجھے میں تجھے دکھاؤں گا ملک، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ اور اس نے خداوند کے اس کالنگ پہ، اس بلائے جانے پر کہ خدا نے مجھے بلایا ہے، خدا نے مجھے کال کیا ہے، اس نے تابع داری کی۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ اپنی بلاہٹ کو پہچاننا اور تابع داری کرنا، اس نے اس بلاہٹ کو کہ خدا مجھے بلا رہا ہے اس کی تابع داری کی ہے۔ اس نے اپنے وطن کو، اپنے ناطے دار کو، ایک ایک چیز کو، سب کچھ کو، اپنے گھر بار کو خدا کے لیے چھوڑ دیا، کیونکہ جو ابراہیم کا باپ تھا اس کا نام تارا تھا، اور وہ بت پرست لوگ تھے اور بت بناتا تھا، اور خدا اس کو وہاں سے نکالنا چاہتا تھا اور اس کو ایک بڑی قوم بنانا چاہتا تھا، اس کو بلیس کرنا چاہتا تھا، اس کو برکت دینا چاہتا تھا۔ اور خداوند کے کہنے پر میرے عزیزو اس نے تابع داری میں اپنی زندگی کو گزارا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس کو خدا نے کہا تھا کہ میں سٹارٹ میں اس کو خدا نے کہا کہ میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا، اور وہ تابع داری میں خدا کی تابع داری کرتا ہوا اس بات کے لیے کہ خداوند نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، خداوند نے مجھے کہا ہے، اور اس بات پر وہ میرے عزیزو آ گیا۔ اور آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں خداوند نے اس کو کہا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا اور تو باعث سے برکت ہوگا۔ میرے عزیزو، جب ہم اپنی بلاہٹ کو پہچانتے ہیں تو ہم باعث سے برکت ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی بلاہٹ کو پہچاننا ہے کہ آیا خدا نے مجھے کال کیا ہے، خدا نے مجھے بلایا ہے، اور مجھے کیا کر رہا ہے، خدا کی تابع داری کرنی ہے، کیونکہ تابع داری جو ہے یہ مسیحی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور جیسے ہی ابراہیم نے تابع داری کی، اور لکھا ہے جو تجھے مبارک کہیں گے ان کو میں برکت دوں گا۔ جو ابراہیم کو مبارک کہے گا، یعنی قوم بنی اسرائیل کو جو مبارک کہے گا اس کے لیے برکت اور بلیسنگ ہے، اور جو تجھ پر لعنت کریں گے اس پر میں لعنت کروں گا۔ اور زمین کے سب قبیلے جو ہیں ابراہیم کی وجہ سے، جس کو ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ جب خداوند اس کو بلیس کرتا ہے، برکت دیتا ہے، تو اس کا نام ابراہیم سے ابراہام ہوتا ہے۔ خدا کی برکت اور خدا کی جو بلیسنگ ہے وہ اس پر کیا ہے، ٹھہرتی ہے۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں چوتھی آیت میں لکھا ہے، سو ابراہیم خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا اور لوط اس کے ساتھ گیا، اور ابراہیم 75 برس کا تھا جب وہ حران سے روانہ ہوا۔ اور ابراہیم نے اپنی بیوی ساری اور اپنے بھتیجے لوط کو اور سب مال کو جو انہوں نے جمع کیا تھا، ان آدمیوں کو جو ان کو حران میں مل گئے تھے، ساتھ لیا، اور وہ ملک کنعان میں چلے گئے۔ میرے عزیزو، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 75 برس کی عمر میں خداوند کے کہنے کے مطابق یہ جو خدا کا بندہ ابراہیم جس کا ہم ذکر دیکھ رہے ہیں،
جب آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ قوموں کا باپ خدا نے اس کو کہا ہے، خدا نے اس کو وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے سرفراز کروں گا، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، قوم میں قبیلے تیری وجہ سے برکت پائیں گے۔ تو میرے عزیزو، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابرام کی بیوی ہے اس کا نام ساری، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں، اور آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ جب خدا اس کو بھی برکت دیتا ہے تو اس کا نام ساری سے خدا سارا کرتا ہے۔ اور اس کے دیکھتے ہیں اپنے بھتیجے کو اور سب مال کو جو انہوں نے جمع کیا تھا، ان آدمیوں کو جو ان کے ساتھ حران میں مل گئے تھے، ساتھ لیا، اور ملک کنعان کو، اپنے بھتیجے کو بھی ساتھ لے کر وہ کہاں چلا گیا؟ ملک کنعان میں چلا گیا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی کالنگ، خدا کے کہنے پر، خدا کے وعدے پر، کہ خدا وعدہ کرتا ہے، خدا پرومس کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو کال کرتا ہے اور خدا اپنے لوگوں کو بلاتا ہے، تو ہمیں خدا کی بلاہٹ کو، کہ خدا جو بلاتا ہے اس کے اوپر ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کے ساتھ چل پڑنا ہے، تاکہ جب ہم خدا کے ساتھ چل پڑیں گے تو آگے جو ہمارے راستے ہیں، آگے جو خدا نے ہمارے لیے رکھے ہیں، آگے جو ہماری زندگی میں گولز ہیں، جو کچھ بھی ہے ان کو ہم اچیو کرتے جائیں گے۔ ایک ہم اور حوالہ دیکھیں گے، پیدائش اس کا 17 باب 1 سے 5 آیت ہے، اس کو ہم تلاوت کریں گے، دیکھیں گے یہاں پہ۔ اور جب ابرام 99 برس کا ہوا تب خداوند ابرام کو نظر آیا اور اس نے کہا کہ میں خدا قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔ یہاں پہ خدا ہم دیکھتے ہیں پہلی آیت میں کہ خدا اس کو کہہ رہا ہے کہ تو میرے حضور چل۔ پہلے خدا نے اس کو اپنے لیے چنا کہ یہ میرے حضور آئے گا، اور اس نے اپنے گھر بار کو، ناطے داروں کو چھوڑ دیا۔ اب خدا اس کو کہہ رہا ہے کہ میرے حضور چل اور کامل ہو۔ یعنی جب ہم خداوند کے حضور چلتے ہیں، خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، تو خداوند ہمیں کاملیت میں بڑھاتا ہے، خداوند ہمیں کامل کرتا ہے۔ ایسے ہی نہیں اس کو کہا گیا کہ ابراہم جو ہے ایمانداروں کا باپ ہے، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور میں تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ تب ابرام سرنگو ہو گیا اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ، میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام پھر ابرام نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے۔ جب وہ خدا کے حضور چلا اور وہ کامل ہو گیا تو خدا نے اس کے ساتھ کہا کہ اب جو تیرا نام ہے وہ ابرام نہیں بلکہ ابراہم ہوگا، کہ دیکھ، میرا عہد تیرے ساتھ ہے کہ تو بہت قوموں کا باپ ہوگا۔ اور جب اس کو خدا نے یہ بلیسنگ دی، برکت دی کہ یہ بہت سی قوموں کا باپ ہو، بہت سی قومیں اس کے وسیلے سے برکت پائیں، بہت سے قبیلے اس کے وسیلے سے برکت پائیں، تو اس کا نام خدا نے ابرام سے ابراہم کر دیا، یعنی قوموں کا باپ۔ لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تیسری آیت میں لکھا ہے، تب ابرام سرنگوں ہو گیا اور خداوند نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ، میرا عہد جو ہے تیرے ساتھ ہے۔ یعنی وہ جب سرنگو ہوا، جب وہ جھکا، جب وہ گھٹنوں کے بال ہوا، جب اس نے خدا کو پکارا، جب وہ خدا کی حضوری میں آ گیا، تو خداوند اس کے ساتھ تھا، اور خداوند نے اس کی تابعداری کی وجہ سے اس کو برکت دی، اور بہت سے قومیں اور قبیلے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہم کی وجہ سے برکت پا گئے، کیونکہ لکھا ہے کہ اب سے تیرا نام ابراہم نہیں بلکہ ابراہم ہے، یعنی قوموں کا باپ، اور میں تجھے برومند کروں گا اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی اور بادشاہ تیری اولاد سے برپا ہوں گے۔ یعنی قومیں، قبیلے اس کی نسل سے تھے، اور بادشاہ جو تھے وہ اس کی اولاد میں سے خدا نے کہا تھا کہ میں کیا کروں گا؟ ان کو پیدا کروں گا۔ اور وہ خدا کے ساتھ تابع دار رہا، وہ خدا کے ساتھ جڑا رہا۔ آج اگر ہم کلام مقدس میں اس کے کریکٹر کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایمانداروں کا باپ ہے۔ ایمانداروں کا باپ کہلانا، ہونا بڑی بات ہے، کہ ہم ایک مسیحی ہیں تو ہمیں بھی ایمان میں آگے بڑھنا ہے، ایمان میں پختہ ہونا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس ایک بیٹا تھا جو خدا نے اس کو دیا تھا، اس کے ساتھ پرومس کیا تھا کہ میں تجھے بیٹا دوں گا۔ ابھی ہم پیدائش کی کتاب میں سے اس کو دیکھتے ہیں، ایک اور والا دیکھیں گے، 21 باب کی 5ویں آیت۔ کیا اس نے خود مجھ سے نہیں کہا کہ یہ میری بہن ہے، اور وہ اپنے آپ میں یہی کہتی ہے کہ وہ میرا بھائی ہے؟ تو میں اپنے پورے دل سے پاکیزہ ہاتھوں سے کیا؟ خداوند نے اب اسے خواب میں کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو نے اپنے سچے دل سے یہ کیا، اور میں نے بھی تجھے روکا کہ تو میرا گناہ نہ کرے۔ میرے عزیزو،
جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں اور لوط کا بھی ذکر ہم دیکھتے ہیں، سدوم اور عمورہ کا بھی ذکر ہم دیکھیں گے آگے جا کے، کہ خداوند نے جب اس ابرام جو تھا وہ اس ملک میں جب کنعان میں تھا، تو میرے عزیزو لوط کا بھی ہم واقعہ جو ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے آگے۔ اور ابراہم خدا کے کہنے پر چلا، اور جب خدا نے ابراہم کا نام اس کو مل گیا کہ یہ قوموں کا باپ ہے، ابراہم ہے، اور اس کا جو بیٹا تھا جس کے ساتھ خدا نے عہد کیا تھا کہ تیرے صلب سے جو بیٹا پیدا ہوگا، اسحاق اس کا بیٹا تھا، اور خدا نے اس کو کہا تھا، اور یہ خدا نے اس کو دیا بیٹا، اور سارا کا نام خدا نے ساری کا نام خدا نے چینج کر کے سارا کیا۔ جب ان کو برکت ملی، بلیسنگ ملی، تو خدا نے ان کی زندگی میں کیا کیا، کام کیا، اور انہوں نے بہت زیادہ برکت پائی، خداوند کے ساتھ چلے، وفاداری سے چلے، اور انہوں نے برکت کو اور بلیسنگ کو ریسیو کیا اپنی زندگی میں۔ میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں بہت سی باتیں ہیں ایماندار کی زندگی میں جو آتی ہیں، کہ جب ہم اپنی بلاہٹ کو پہچانتے ہیں اور خدا کی تابعداری کرتے ہیں تو خدا میں برکت دیتا ہے۔ اور جب خدا نے کہا کہ اپنے بیٹے کو میرے لیے کیا کر، قربان کر، اور جب ابراہم نے ہر ایک چیز لے لی، ایک اس کا بیٹا اسحاق جو تھا، اس کی بات کر رہے ہیں کہ وعدے کا فرزند تھا، اس کے ساتھ وعدہ کیا، جیسے خدا نے کہا ابراہم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، کیونکہ خدا نے اس کو برکت دی تھی، اور قوموں کو، قبیلوں کو اس میں سے برپا کیا، بادشاہ سورما ہوئے اس کی نسل میں سے۔ اور میرے عزیزو اب جب اسحاق اس کا بیٹا، تو خدا نے اس کو کہا کہ میرے لیے اس کو کیا کر، قربان کر، اور جب یہ اس کو لے کر جاتا ہے تو میرے عزیزو ایک ایک چیز لے لیتا ہے، اس کے پاس ہر ایک چیز ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ اپنے بیٹے کو لے کر جاتا ہے، اس کو باندھتا ہے، لکڑیاں لیتا ہے، چھری لے لیتا ہے، ایک ایک چیز لے لیتا ہے، لیکن اس کا بیٹا اس کو کہتا ہے کہ باپ برا کہاں ہے؟ تو وہ اپنے بیٹے کو ایمان کے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ خدا جو ہے وہ خود مہیا کرے گا، کیونکہ وہ یہوہ یری ہے اور وہ مہیا کرتا ہے۔ اور جب وہ اس کو موریا کے پہاڑ پر لے کر جاتا ہے تو اس کو ذبح کرنے لگتا ہے، اس کو باندھتا ہے، جب اس پر چھری چلانے لگتا ہے تو خداوند کی طرف سے اس کو آواز آتی ہے، اور خداوند کا اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے، کہتا ہے کہ ابراہم اپنے ہاتھ کو روک لے، کیونکہ میں نے تیری تابعداری اور تیرا ایمان جو ہے اس کو دیکھ لیا ہے۔ آج ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ خداوند کی تابعداری، اس کا ایمان تھا کہ اگر میں اپنے بیٹے کو ذبح بھی کر دیتا ہوں، اس کی راکھ بن جائے گی، تو اس راکھ میں سے بھی خدا مجھ کو کیا کرے گا، بیٹا عطا کرے گا، کیونکہ وہ خدا نے دیا تھا، اور خدا اس کو لینا نہیں چاہتا تھا، لیکن خدا اس کے دل کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کتنا میرے ساتھ پیار کرتا ہے، کتنی میرے ساتھ محبت ہے، کتنی عقیدت ہے۔ اور میرے عزیزو جب ہم دیکھتے ہیں تو ابراہم کی عقیدت بہت ہی خدا کے ساتھ، پیار تھا خدا کے ساتھ، خدا کے کہنے پر اس نے اپنے ایک ایک چیز کو چھوڑا تھا، ناطے داروں کو چھوڑا تھا۔ ایک وقت میں اس نے کہا کہ خداوند جو الیعزر ہے، مفتی الیعزر، یہ میرے گھر کا سردار ہوگا، اور میں تو ایسے ہی جا رہا ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے، اور لونڈی سے بھی اس کا بیٹا ہوا اسماعیل، ہاجرہ سے، لیکن خدا کا جو وعدہ تھا وہ اسحاق سے، کیونکہ خدا نے اس کو کہہ دیا تھا کہ میں تجھے فرزند دوں گا، اور خدا نے اس کو 100 سال کی عمر میں، اور سارا 90 سال کی عمر ہے۔ میرے عزیزو اتنی عمر میں خدا نے ان کو برکت دی اور بلیسنگ دی، اور اسی کو خدا کہہ رہا ہے کہ میرے لیے کیا کر، قربان کر اس بیٹے اسحاق کو، جس کے ساتھ وعدہ ہے، جس کے ساتھ پرومس ہے، اس کو خدا کہہ رہا ہے کہ قربان کر، اور وہ میرے عزیزو لے گیا۔ اور جب ہم دیکھ رہے ہیں آگے، تو جب اس نے کہا، چلانے کی کوشش کی، تو خدا نے کہا اپنے ہاتھ کو روک، اور اس نے اپنے ہاتھ کو روکا تو اس نے مینڈا ایک جالی میں دیکھا، اور اس کو اس نے لایا اور اس کو ذبح کیا، اور خدا کے لیے اس نے قربانی گزرانی۔ خدا نے اس کو مینڈا جو ہے پرووائڈ کیا، اس کو مہیا کیا، کیونکہ جو یہوہ یری ہے وہ مہیا کرنا جانتا ہے، اس کا آس، امید، توکل، بھروسہ اس بات پر تھا کہ خداوند جو ہے یہ سب کچھ کرے گا۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ شاید
ہم اپنی مرضی سے کچھ کر لیں گے لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ جس کام میں، جس بات میں خداوند کی مرضی نہیں ہوتی، وہ کام اور وہ باتیں پایا تکمیل تک نہیں پہنچتی، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ انسان کے ارادے بہت سے ہیں لیکن خداوند کا جو ارادہ ہے وہ قائم رہے گا۔ ہمیں خداوند کے ارادوں کو فالو کرنا ہے، خداوند کی باتوں کو فالو کرنا ہے، اور جب ہم خداوند کے ساتھ میرے عزیزوں وفاداری سے چلتے ہیں، پوست طور پہ چلتے ہیں، تو خدا ہمیں برکت دیتا ہے، خدا ہمیں بلیس کرتا ہے، خدا ہمارے ساتھ جو وعدہ کرتا ہے، جو پرومس کرتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے۔ ہمیں بھی خداوند کے ساتھ جو وعدے ہیں، جو خداوند کر لیتا ہے، ان کی تکمیل میں ہمیں بھی خداوند کے ساتھ چلنا ہے، خدا کی تابعداری کرنی ہے۔ اور جب ہم خدا کی تابعداری کریں گے تو پھر ہمیں خدا کیا کرے گا؟ برکت دے گا، بلیس کرے گا۔ جیسے خدا نے ابراہیم کو بھی بلیس کیا، خدا نے ابراہیم کو بھی برکت دی اور اس کو قوموں کا باپ بنایا۔ اس کو خدا نے اس کی ایک ایک چیز پہ خدا نے برکت رکھی، کیونکہ خداوند نے اس کو بہت زیادہ برومند کیا، بہت زیادہ بڑھایا، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ وفادار تھا اور اس نے اپنی بلاہٹ کو بھی جو ہے وہ پہچانا تھا۔ اور جب ہم اپنی بلاہٹ کو پہچانتے ہیں، خدا کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں، تو خدا ہمارے ساتھ وفادار ہوتا ہے، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ میں تیری نسل کو، تیری اولاد کو کیا کروں گا؟ ستاروں کی مانند، اس نے، خدا نے کہا کہ میں تیری اولاد کو کروں گا۔ 15ویں باب میں ہم دیکھ رہے ہیں اس بات کو، اس کی پہلی آیت سے ہم دیکھیں گے۔ اور باتوں کے بعد خدا ان کا کلام رویا میں ابراہم پر نازل ہوا، اس نے فرمایا، آئے ابراہم تو مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بڑا اجر ہوں۔ اور ابراہم نے کہا، اے خداوند، خدا تو مجھے کیا دے گا، کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں، میرے گھر کا مختار مفتی الیعزر ہے۔ پھر ابراہم نے کہا، دیکھ، تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا۔ تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا، اس نے فرمایا کہ یہ تیرا وارث نہ ہوگا بلکہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا۔ یہ دیکھیں خداوند اس کے ساتھ پرومس کر رہا ہے، وہی تیرا بیٹا ہوگا۔ اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کے طرف اشارہ کیا اور ان ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن۔ اور اس نے کہا، تیری اولاد ایسی ہوگی۔ اور وہ خداوند پر ایمان لایا اور اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا۔ میرے عزیزو، جب وہ خداوند پر ایمان لایا، خداوند نے اس کو کہا کہ تیری اولاد جو ہے ستاروں کی مانند ہوگی، اور وہ خداوند پر ایمان لے کر آیا، ایمانداروں کا باپ ہے، اور اس نے خدا پر ایمان لایا۔ خداوند نے اس کے ساتھ پرومس کیا تھا کہ تو آسمان کے ستارے اگر گن سکتا ہے تو گن، تیری اولاد جو ہے ایسی ہوگی۔ آج اس کی تابعداری میں اس نے اپنی بلاہٹ کو پہچانا، تابعداری کی، اور خدا نے اس کی اولاد کو بہت زیادہ برومند کیا۔ اور خدا نے کہا، اب ہم دیکھتے ہیں یہ بھی وعدہ تھا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، ان کو خدا نے قبیلوں کو، قوموں کو، اس قوم کو اسپیشلی طور پہ برکت دی، کیونکہ یہ خدا کے کہنے پر اپنے باپ کے گھر کو، کسدیوں کے اور کو چھوڑ کر اور خدا کی حضوری میں آیا، خدا کی معموری میں آیا، اور اپنے خدا کے ساتھ جو عہد خدا نے اس کے ساتھ باندھا، اس کو خدا نے بھی پورا کیا، اور خداوند پر ایمان لایا، اور اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا۔ اس کو خدا نے راست بازی کے زمرے میں لے کر آیا، اور راست بازی خدا نے اس کو شمار کیا۔ میرے عزیزو، ایسے ہی ہمیں خداوند کے ساتھ وفادار ہونا ہے، خداوند کے ساتھ چلنا ہے، تاکہ خداوند اس بات کو جو وہ اپنا، خدا ہم سے بات کرتا ہے، خدا ہم سے کلام کرتا ہے، جیسے خدا نے ابراہیم کو کال کیا، بلایا، اس کو کہا کہ میں قوموں کو، قبیلوں کو تیری وجہ سے برکت دوں گا، اور لوگ تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے، قومیں تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گی۔ اگر تو آسمان کے ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن، اور اگر تو ریت کے ذروں کو گن سکتا ہے تو گن، ایسے تیری اولاد ہوگی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کی اولاد ہے بہت بابرکت ہے، بہت سے سورما اس کی اولاد سے پیدا ہوئے، بہت سے بادشاہ، جیسا خدا نے اس کے ساتھ پرومس کیا تھا اس کے ساتھ کیا۔ لیکن اس سے پہلے ہم ابراہیم کی وفاداری دیکھتے ہیں کہ بڑی وفاداری سے اور بڑی راستی سے اور بڑے خدا کے کہنے پر اپنی بلاہٹ کو پہچانتے ہوئے، اس کی آواز کو پہچانا، اپنی بلاہٹ کو پہچانا، اس نے خدا کی تابعداری کرتے ہوئے آگے بڑھا، اور بہت سی برکت کو، بہت سی بلیسنگ کو ریسیو کیا، اور
اس کی زندگی میں بلیسنگ ٹھہری، برکت ٹھہری، اور اس کو قوموں کا، ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے۔ آئیں آج کے کلام کے لیے ہم دعا کریں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں گے۔ قدوس مہربان خدا بیر و بر کے خالق مالک دل اور دل کی اتھا گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے آج کے اس وقت گھڑی موقع کے لیے جو تو نے فراہم کر دیا خدا باپ کہ آج خدا باپ میں فضل ٹی وی پر آ کر تیرے زندگی بخش پاک کلام کو شیئر کر سکوں، لوگ اس سے برکت کو رسیو کریں خدا باپ، ان کی زندگی میں بھی خدا باپ ایمانداری کا عنصر آئے خدا باپ، جیسے ابراہیم ایمانداروں کا باپ ہے، ہم اس کریکٹر کو خدا باپ جو آج ہم سیکھ رہے تھے، بڑی برکت کو خدا باپ رسیو کیا، لوگ بھی خدا باپ جب اس پیغام کو سنیں تو برکت کو رسیو کریں خدا باپ۔ فضل ٹی وی کی تمام ٹیم کے لیے خدا باپ میں تیرا مشکور ہوں خدا باپ، ایک ایک کو برکت دے خدا باپ، پاسٹر عمران فضل کے لیے، سسٹر میوش کے لیے خدا باپ تیری برکت اور بلیسنگ کو چاہتے ہیں خدا باپ، انہیں چھونا، بلیس کرنا اور برکت دینا۔ آج کے سرمن کے وسیلہ سے خدا باپ ڈھیروں زندگیاں برکت پائیں، لوگ تیرے قریب آئیں، تیرے سندر چرنوں میں آ جائیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی بلاہٹ کو پہچانیں کہ ہم کہاں ہیں، ہم کدھر ہیں، ہم دنیا کی بھیڑ میں تو نہیں کھو گئے، اگر کھو گئے ہیں تو اپنا آپ تجھے دیں اور تو ان کو برکت دے اور بلیس کر اور ان کی زندگی میں جلالی کام کر۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج میں بخش دے، جس طرح سے ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا، تمہارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک تیری قوم بنی اسرائیل ملک پاکستان اسپیشل طور پہ خدا باپ اس ٹیم کے ساتھ، پورے خدا باپ پاسٹر عمران فضل، سسٹر میوش فضل کے ساتھ تیرا جلال اب سے ہمیشہ ظاہر ہو، باپ بیٹا روح القدس کے نام سے، آمین۔